بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کما قال علیہ السلام. سب سے بہترین زمانہ، سب سے زیادہ خیر و برکت والا زمانہ، سب سے زیادہ اچھائیوں اور خوبیوں والا زمانہ قرنی، وہ میرا زمانہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کے بعد والا زمانہ ہے، پھر تیسرے نمبر پر. اور ظاہر سی بات ہے، زمانے کے اندر خوبی ہو تو زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں، اس زمانے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے اندر بھی خوبی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے خیر قرون میں ایسی برگزیدہ ہستیوں کو اور شخصیتوں کو وجود بخشا کہ یہ دنیا، یہ انسانیت، یہ پوری کائنات اپنے وجود میں ان کے مرہون منت ہے. انہی ہستیوں میں، انہی بابرکت ارواح میں ایک ہستی صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آج کرنے کی وجہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی. جو لوگ تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتے ہیں، تاریخ اسلام سے انسیت رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ سے کچھ تعلق اور محبت رکھتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الاخری، جمادی الثانیہ، اسی مہینے میں 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی، 22 تاریخ کو ہوئی. سن 13 ہجری تھی. ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے صحیح طور پر کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں کب آئے اور کب تشریف لے گئے. اگر یہ پوچھا جائے کہ بتائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، نہیں بتائیں گے، ہم سوچ کر بھی نہیں بتا پائیں گے. 1430 سال کا عرصہ گزر گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے. 1428 سال گزر گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. 1418 سال گزر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو. 1406 سال گزر گئے تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور تقریباً 1400 سال گزر گئے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، تشریف لے جائے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. ہمیں ضرورت نہیں ہے
ہمیں دنیا کے لوگوں کی تعریف تو معلوم ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے اصل مقتدا ہے، جو پیشوا ہے، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ اس دین کو سینچا ہے، سیراب کیا ہے، اور اس دین کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچانے کے اسباب جنہوں نے وجود میں جن کو لائے ہیں، وہ حضرات ان کی تاریخ کا ہمیں علم ہو، اس کی نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ضروری سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ اتنے مختصر سے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہنا، کچھ تذکرہ کرنا تو بہت مشکل بات ہے، لیکن دل میں آتا ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کی کچھ ہلکی سی تاریخ ہی سامنے رکھ دیں، کچھ ہمیں معلوم ہو۔ دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت کے اوپر عظیم احسان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے لوگ واقف ہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں، ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ ایک عمر تھا، اگر اس کے ساتھ ایک اور مل جاتا، ایک عمر تھا تو یہ اسلام آدھی دنیا میں پہنچ گیا، اگر ایک عمر اور ہو جاتا تو اسلام پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ غیروں نے بھی ان کا لوہا مانا ہے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میری تمام زندگی کے جتنی بھی نیکیاں ہیں تم سب کو لے لے اور اپنی ایک رات کی نیکی مجھے دے، ایک رات کی مانگتے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ پیش آیا مکے کی تاریخ میں، بہت اہم واقعہ، جسے عام الفیل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اتنی اہمیت کا حامل ہے دوستو یہ واقعہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام پاک کے اندر پوری ایک سورت اسی واقعے کو لے کر کے نازل فرمائی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، پوری سورت۔ تو اس سال کو، جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اس سال کو عام الفیل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ اس کی تفسیر میں نہیں جانا ہے۔ تو عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد اور ہجرت سے 50 سال 6 ماہ قبل، یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا اس سے 2.5 سال کے بعد، یعنی جب حساب لگایا جاتا ہے تو جب ہجرت ہوئی ہے سن 13 نبوی میں، تو جو ہجرت ہوئی ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس سے ٹھیک 50 سال 6 مہینہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ ابو بکر تھا یا صدیق تھا؟ نہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کعبے کی عظمت، کعبے کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ لیکن جب آپ اسلام لائے اور ایمان کی دولت سے آپ مالا مال ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج سے تم عبد الکعبہ نہیں بلکہ عبداللہ ہو۔ معلوم کہ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ ہو گیا، اور تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا نام شروع سے ہی عبداللہ تھا۔ لیکن ہمیں ان باتوں سے واقفیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا نام تھا، آپ کا لقب صدیق تھا۔ صدیق کہنے کی وجہ بہت عام وجہ ہے۔ آپ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی۔
اس دنیا کے مختلف مقامات کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، سات آسمانوں کی اللہ رب العزت نے آپ کو سیر کرائی، حتیٰ کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام کی بھی سیر کرائی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے برگزیدہ فرشتے ہیں اور ان کی پہنچ بہت دور تک ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتے رہے، ایک مقام پہ جا کر کے آپ نے بھی کہہ دیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اس سے آگے تو صرف آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں تک آپ گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور ایک رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک رات میں پوری میں نہیں بلکہ مختصر میں ایک بال حصے میں پیش آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا دن نکلنے کے بعد، جب ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو عقل میں تو آنے والا نہیں تھا لوگوں کے، لوگ تو اپنی عقل کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، تو اپنے عقل کے مطابق سب لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سفر جو مہینوں کا ہو، آپ نے یعنی مدینہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر جو مہینوں کا سفر ہے، آپ نے وہ ایک رات میں پورا کر لیا، چلے بھی گئے، آ بھی گئے، نماز بھی آپ نے پڑھا دی، وہاں سے آسمانوں پر چلے گئے، سارے آسمانوں پر گھوم کر آ گئے، اور رات میں آپ یہاں بھی آ گئے۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ اب تک تو ہم کہتے تھے کہ شاید آپ جھوٹ بولتے ہیں، اب یقیناً آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب لوگوں نے یہ بات کہی، حتیٰ کہ وہ ایمان والے جو ابھی ابتدا میں تھے انہیں بھی کچھ تذبذب سا ہونے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، راستے میں کفار مل گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو بکر، اب تو ہماری بات پر تمہیں یقین ہو جائے گا، تمہارا ساتھی تو یوں کہہ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا ساتھی یوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں تمہارا ساتھی یوں کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو تب سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، اور بہت سارے آپ کے لقب ہیں، عتیق بھی آپ کا لقب ہے، اور آپ کا نام آسمانوں میں آپ کی شہرت بہت اونچی ہے۔ حضرت جبرائیل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ وہاں کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ تو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ ان کی شہرت زمین کے مقابلے آسمانوں میں کہیں زیادہ ہے، اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے، آسمان میں سب لوگ ان کو حلیم کہتے ہیں، حلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی مذہب اسلام آپ کے دل میں گھر کر چکا تھا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دوست تھے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات کو، آپ کے افعال کو دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ملک یمن کا سفر کیا، وہاں ایک ازد کا ایک عالم آپ کو ملا، ازدی عالم، اس نے آپ سے کہا کہ کیا آپ قریش سے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں قریش سے ہوں۔ کیا آپ قبیلہ تیم سے ہیں؟ کہ ہاں میں قبیلہ تیم سے ہوں۔ اور ایک بات اور پوچھی، اور پھر کہا کہ ذرا اپنا دامن اٹھائیے، اپنا پیٹ دکھائیے مجھے۔ تو کہا کہ نہیں، پیٹ نہیں دکھاؤں گا اپنا۔ آخر حجت کافی ہوئی، اس کے بعد پیٹ انہوں نے اپنا دامن اٹھایا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم وہی آدمی ہو۔ کہ کون آدمی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عن قریب ایک نبی آنے والے ہیں، اور اس نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اس نبی کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے، جو ہماری کتابوں کے اندر ان کا جو حلیہ اور ان کی جو علامتیں لکھی ہوئی ہے وہ سب تمہارے اندر موجود ہے، وہ تم ہی ہو، اور تم ان پر ایمان لانے میں بالکل بھی دیر نہ کرو۔
اسی طرح ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ جا رہے تھے، ایک پیڑ کے نیچے آپ بیٹھ گئے تو اس پیڑ کی ایک شاخ جھکی، اتنی جھکی کہ آپ کی سر سے آ کر لگ گئی، آپ کو احساس ہوا، آپ نے دیکھا تو اس پیڑ نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ عن قریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور ان میں سب سے پہلے ایمان تو لانا، ایمان لانے میں سب تک کرنا ہوگی ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کی جب آپ کو یہ باتیں ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا جب وہ آ جائے، جب وہ ان کی بعثت ہو جائے تو آپ مجھے فوراً بتا دینا، مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ مختصر سے آیتیں جب پہلی بار یہ نازل ہوئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو اتفاق سے، چونکہ جو آدمی جو طالب ہوتا ہے وہ تو انتظار میں رہتا ہے، وہ بار بار جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار اس پیڑ کے پاس سے گزرتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ پیڑ کچھ مجھے بتائے، کچھ خبر کرے، تو اس پیڑ نے کہا کہ اس نبی پر پہلی وحی آ چکی ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ بہت جلدی سے گھر گئے اور جا کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں، تو آپ نے فوراً ان کے اوپر ایمان لیا۔ بلکہ اس وقت ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ کو ایک خواب نظر آیا، اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے مکہ مکرمہ میں، اور وہ اس نور وہ منتشر ہوا، اس میں سے کچھ حصہ کسی کے گھر، کچھ حصہ کسی کے گھر، سب کے یہاں تھوڑا تھوڑا زیادہ سب کے یہاں پہنچ گیا۔ آخر میں وہ نور پھر وہاں سے نکل کر اکٹھا ہو کر کے سارا کا سارا وہ میری گود میں آ کر کے گر گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب ایک یہودی عالم کو بتایا تو یہودی عالم نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اضغاث احلام میں سے ہے، یہ تو ویسے ہی دماغ میں کچھ بات گھوم جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ بحیرہ ایک علاقہ ہے، ایک دیر بحورہ، وہاں ایک راہب رہتے تھے بحیرہ نام کے، تو وہاں آپ گئے تو ان سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے یہ کام انہوں نے رکھا تو کہا کہ عن قریب تمہارے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور اس کی یہ صفات ہوں گی۔ کہ وہ تو میرے دوست ہیں کہ ہاں وہی ہوں گے۔ چنانچہ آپ سفر سے واپس آئے تو یہ حالات پیش آ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا تھا، آپ کی بعثت ہو چکی تھی، آپ کی نبوت ظاہر ہو چکی تھی، آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اور آپ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، آپ کا کوئی معجزہ ہے؟ تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرا معجزہ یہ ہے کہ تمہیں ایک خواب نظر آیا تھا، تم نے اس خواب کی تعبیر ایک یہودی عالم سے پوچھی تھی، اس یہودی عالم نے یہ جواب دیا، پھر اس کی تعبیر تم نے وہاں پوچھی تھی اور اس نے یہ جواب دیا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو فرمایا کہ مجھے اسی نے بتایا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا۔ دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ مختصر سی اسلام لانے کا اور آپ کے پیدائش کا کچھ تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ابھی ایک حصہ اور باقی ہے، انشاءاللہ اسے اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے، اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔